اچھا چل رہا ہے ریحان آپ کا بھی؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عاشر تنویر شیخ، آزاد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N56 راولپنڈی، جس کا انتخابی نشان بھی حق کی آواز مائک ہی ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کی بہاف پہ، جناب چیئرمین پاکستان ویلفیئر پارٹی فاروق سلہریہ صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حنیف صاحب بھی موجود ہیں، تحریک شاد باد کے چیئرمین۔ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو سیاسی اتحاد ہے اس کے حوالے سے ان کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائے اور ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ میں چاہوں گا کہ فاروق صاحب آپ کوئی تھوڑی سے الفاظ ادا کریں تاکہ ہم بات آگے کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے آج جناب شیخ عاشر صاحب آزاد امیدوار N56 سے، تو نوجوان قیادت ہے، اور ان کے ولولے اور جذبے کو دیکھ کے ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہمارا ایک، اور اس کے بعد پھر میں نے جو سا کہ ہماری پاکستان کے اندر 5 پارٹیوں کا ہمارا اتحاد ہے، اور کیونکہ یہ اس الیکشن میں بنا ہے اور مطلب ایمرجنسی میں بنا ہے، تو اس میں پاکستان ویلفیئر پارٹی اور تحریک شاد باد پاکستان، ڈاکٹر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور جناب پاکستان امن تحریک اس کے علی شیر صاحب جو سے چیئرمین ہیں، وہ بلکہ آج انہوں نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، سوابی سے وہ الیکشن لڑے ہیں، اور ملک امان پاکستان فلاحی تحریک، اور ابھی ہماری ریسنٹلی ایک 5ویں پارٹی تحریک درویشاں پاکستان، جس کے چیئرمین میں بیرسٹر پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے نام وہ علی شیر بھائی نے بتایا تھا، وہ بھی N19 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں KPK سے۔ یہ ہمارا ایک نیا اتحاد سیٹ اپ ہوا ہے، اور ہم جو سا کہ ہم نے پریفر کیا کہ ہم جو سا کہ نئے لوگوں کو جناب اس میں سپورٹ کریں، جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو ہیں، یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم ایسے بندوں کو سپورٹ کریں جو نوجوان قیادت ہو اور اس ملک کے خیر خواہ ہو۔ اس لیے ہم نے جناب بہتر سمجھا، کافی سارے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آپشن تھا، لیکن شیخ عاشر کیونکہ یہ وکیل بھی ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان وکیل ہیں، تو یہ ڈیزرونگ ہیں، ایسے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اور میری مائک لگا لیجیے ساتھ لگا لیجیے تاکہ آواز آ جائے۔ اور میری N56 کے ووٹروں سے یہ میری درخواست ہوگی کہ شیخ عاشر کو ووٹ دیں۔ مائک ان کا نشان ہے، مائک، اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ یہ ہم حق کی آواز اس مائک کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی جو ملکی حالات ہیں اس میں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی، جیسا کہ جنہوں نے پہلے اس ملک کو نقصان پہنچایا، ان سے یہ قوم باز رہے۔ میں اپنی قوم کی منت کروں گا کہ جو آزمائے ہوئے ہیں اور اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو ہمارے وسائل کو لوٹا ہے، وہ بھی الیکشن میں ہیں، اور ان سے آپ پرہیز کریں۔ یہ نوجوان کی عادت ہے انشاءاللہ، اور ان کے والد صاحب کی بھی بڑی شہر کے اندر نیک نامی ہے، تو یہ اپنے والد صاحب کا نام میں نہیں سمجھتا کہ یہ مستقبل میں جا کے دبوئیں گے، تو ایسے نوجوان کی عادت کو آنا چاہیے، اور پنڈی شہر کو جو ہے نا کہ اس نوجوان امیدوار کو جناب سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر حنیف صاحب آپ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تعارف تو ہو ہی گیا ہے، پاکستان تحریک شاد باد کا چیئرمین اور بانی کی حیثیت سے میں یہاں موجود ہوں، اور NA48 سے میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں، اور بھی کچھ حلقوں میں ہمارے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انتخابی نشان ہمارا چاقو ہے۔ تو یہاں اکٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نئی پارٹیاں، بلکہ بہت سے میں سن رہا ہوں کہ چھوٹی پارٹیاں، یہ چھوٹی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ حقیقی ہیں۔ فرض کیا اگر آپ کے ساتھ 100 لوگ بھی ہیں نا نیچرل، وہ جینین ہیں، وہ خریدے ہوئے بھی نہیں ہیں،
نہ انہیں کسی نے پیسے دیے ہیں، نہ انہیں کسی نے لالچ، وہ خود ہمیں دیکھ کے سن کے ہماری بات کو سن کے آئے ہیں۔ تو ہم اسی حوالے سے جتنے ہمارے حال ہیں، ابھی اپنا فاروق سلیریہ صاحب بتا رہے تھے کہ 5 پارٹیاں تو ہم الحمدللہ اکٹھے ہوئے، اس کے علاوہ بے شمار آزاد امیدوار ہیں جن کا ہمارا مائنڈ ملتا ہے، جو ہمارے ہم خیال ہیں۔ ہمارا ہم خیال کیا ہے؟ جیسا بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آج فلاں بندہ کام کرائے گا، فلاں کام کرائے گا، اور میں اپنی یہاں پہ دکھ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میرے سب لوگوں سے ظاہر ہے میرا جو ہاتھ ہے لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، لیکن جہاں بھی گیا لوگوں نے 3-4 باتیں کی، اور کل میں نے دکھ سے ان سے کہا یار، کسی نے کہا میری نالی، کسی نے کہا میری گلی، اس کے آگے کسی کی سوچ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اگر مجھے خوشی ہوتی کہ آپ کہتے ادھر یونیورسٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ ایک بہت بڑا پارک ہونا چاہیے، یہاں پہ بہت بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، نہیں، یہاں پہ کوئی انڈسٹریل ہونی چاہیے، نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ کیونکہ ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ نہ ہم اس چیز کو سوچیں اور نہ ہمیں سوچنے دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک خیر کرے گا۔ اب ایک بہت بڑا چینج آ چکا ہے، لوگوں میں ایک اندر سے ایک شعور بیدار ہو چکا ہے کہ کب تک، اب بس، اب نوشتہ دینا چاہیے۔ اب دوسرا یہ کہ ہمارا جو منشور ہے یا ہم جو اکٹھے ہوئے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے یا وہم ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ دیکھیں ہماری پریشانی کیا ہے، دیکھیں ہم دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ خوشحالی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، صحت کے ساتھ، روزگار کے ساتھ۔ اور ہماری دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ جہالت کے ساتھ اور بے روزگاری کے ساتھ، بیماری کے ساتھ۔ ہماری دشمنی اس کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم مہنگائی کے خلاف ہیں۔ ہم نے مل کے ان چیزوں، ہمارے دشمن وہ ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کسی کے خلاف، ہم انڈیویجول تو اب کھاتا ہی نہیں ہے نا، ہم کس کے خلاف کیا بات کریں؟ وہ تو خود ہی بیچارے اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں، چاہے اکراس دا بورڈ ہم کسی کی بات نہیں کرتے، سارے لوگ ہمارے لیے محترم ہیں۔ جو بھی اس لائن میں آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ سیاسی میدان میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے، جو بھی اس میدان میں آتا ہے وہ بہت مشکل میدان ہے، یہ کانٹوں پہ چل کے آنا پڑتا ہے۔ سارے لوگ بہت اچھے ہیں اور ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا ایک منشور ہے، ہمارا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہم اسی کے تحت اکٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے ہماری پارٹیز ہیں، ہر علاقے میں، ہر حلقے میں ہمارے کچھ ہمارے ہیں لوگ نا جو ہمارے کارکن ہیں، ہمارے فالوور ہیں، کارکن نہیں ہمارے دوست ہیں، تو ہم ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ان کا انتخابی نشان مائک ہے، اور بڑی ولولہ پرجوش ایک قیادت ہے، نوجوان قیادت ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو دیکھیں، ان سے ملیں اور ووٹ کوشش کریں کہ مائک کو ہی پول کریں۔ میں بہت مشکور ہوں۔ زندہ باد پاکستانی عوام، پائندہ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں فاروق سلیریہ صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور بالخصوص یہاں کے جس شخص نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، ہمارے سے شفقت کی، ریاض قریشی کا اور اس کی پوری ٹیم کا، اور یہاں پر جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے محلے دار یہ دوست صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک بڑی جماعت کو اپنی زندگی کے 38 سال دیے نا، اور خالی پیلی نہیں، اپنی جانی مالی جس سے میں نے وقت گزارا، جس میں نے 11 دفعہ جیل بھی کاٹی، لیکن رزلٹ زیرو ہے۔ زیرو اس طرح ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے الیکشن کا، کارکن کو اکوموڈیٹ کرنے کا، تو اس وقت انویسٹر اور دیگر لوگ جو ان کے من پسند وہ آگے آ جاتے ہیں اور کارکن پیچھے رہتا ہے۔ جس کی مثال اس طرح لوں گا، وہ نہ صرف میں تو قیادت کو کیا کہ بالخصوص میں نے جو میری سابقہ جماعت ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو مریم نواز کے ذریعے تمام میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پیغام بھی بھیجا کہ چہرے بدلیں ورنہ رزلٹ 2013 یا 2018 سے مختلف نہیں آئے گا، لیکن میرا کام تھا ان کو آواز پہنچانا ایز اے ورکر، جن کے لیے میں نے ساری زندگی 4 سال بھی قید کاٹی، مختلف 6 سال بھی کاٹی اور 6 مہینے بھی کاٹی، مختلف ادوار میں میں جیلوں میں جاتا رہا، لیکن ہم نے کبھی ان کو جماعت کو یہ نہیں کہا کہ، لیکن اس وقت آ کے مجبور ہو گئے۔ کیا ہم نے ہر مرتبہ ہر الیکشن میں ہار کا منہ دیکھنا ہے؟ کیا ہم نے ان ہارے ہوئے جواریوں کا ٹھیکہ لے رکھا کہ ان کی آواز بلند کریں ہر مرتبہ؟ اور جب بھی الیکشن آئے اور یہ دیکھیں گے ان کو ہار جیت سے، ان کو میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، فاروق سلیریہ صاحب، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرکز میں یہ پنجاب میں ہماری حکومت آ جاتی ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اتنے مضبوط تعلقات ہیں کہ ان کے کوئی کام رکتے ہی نہیں۔ ان کو جہاں سے فیسیں آنی ہوتی جن اداروں سے، وہ ان کو آتی رہتی ہیں۔ میں ایک نمبر بات کروں، اللہ کے گھر سے چند دن پہلے ہی آیا ہوں، ایک نمبر بات کروں، وہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے مجھ جیسے کارکن کو جو گلی محلے سے لڑائی کر کے، آواز نعرے لگا کے، ان کی کرسیاں بچھا کے
جیلوں میں جا کے مقدمات فیس کر کے ان لوگوں کو ایوانوں میں پہنچاتا ہے، اور بعد میں ان کے گھر کے باہر اپنے کسی بھی کارکن بھائی کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب واش روم میں آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں۔ اس وقت انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جماعت کے لیے، کس کے لیے جو محنت جس لیے کی تھی۔ آج میں اس وقت اس جماعت کے سربراہ کو برا نہیں کہتا، لیکن جو پنڈی میں ہماری منافقین کی منڈی لگی ہوئی ہے، میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ قیادت کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ پھر مجھے جو لیاقت باغ میں ایک بڑے جلسے میں جہاں ہم ہزاروں کا لاکھوں کا جلسہ کیا کرتے تھے، وہاں چند ہزار آدمی بھی ہم اکٹھے نہ کر سکے، جس کا برملا آزاد پارٹی کے مرکزی صدر نے کیا، اور ایک جو اس شہر کا کرتا دھرتا اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا ہاتھ جس طرح جھٹکا وہ سارے پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اس کے بعد کس طرح ایک بڑے لیڈر کے گھر کس طرح سیٹنگ ہوئی، من منیا ہوا، ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچی جا رہی تھی، ایک ایم این اے کا دوسرا ایم این اے اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی ایم پی اے کھڑا تو اس کی وہ دوسرا جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ یہ عمل جاری و ساری ہے۔ لہٰذا ہم نے اس مرتبہ، میں نے اپنی زندگی میں 62 سال میری اس وقت ایج ہو گئی ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس وقت کی عمر میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو اور ان کو متعارف کراتا ہوں۔ میں ایک اپنے بیٹے کی صورت میں نے یہ ایک ایسا راستہ ہے، ایسا خاردار راستہ ہے، جیسے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا، انتہائی مشکل اور کٹھن راستہ ہے جس میں ہمیں ہر قسم کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے کوئی یہاں پر فہیم جو جس کا تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی، اب الیکٹرانک میڈیا سے، وہ مجھے 30 سال سے جانتا ہے۔ ہم ابھی بھی 2 مرلے کے 3 مرلے کے مکان میں رہتے ہیں۔ جو لوگ 2-3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے ان کو درختوں سے پیسے نہیں گرے، آج وہ اربوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں اس لوگوں کو اس لیے ہم آگے جانا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی آپ کے سامنے پچھلے کئی ادوار میں کروڑوں روپے کی آفر ہوئی، لیکن ہمارا ضمیر اندر سے مرتا ہی نہیں، ہم کیا کریں۔ ہم نے اسی طرح ہم خوش ہیں، اللہ کی دعات سے خوش ہیں، جو بار بار اپنے گھر بلاتا ہے اور وہاں پر ہم دیدار بھی کرواتا ہے، تو اسی لیے خوش ہیں۔ میں ایک بار پھر پنڈی کے شہریوں سے بالخصوص ہر اس جماعت کے پولیٹیکل ورکر سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے نوجوانوں کو، میرا بیٹا اس کا اہل نہیں ہے تو مت دیں اس کو ووٹ۔ اگر اس سے بہتر کوئی پڑھا لکھا، کوئی کرپشن سے پاک، ایمانداری میں، دیانتداری میں، وفاداری میں کوئی نظر آتا ہے، آج انکساری کے ساتھ نظر آتا ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اور اگر یہ اس بات کا اہل ہے کہ یہ آگے چل کے آپ کی آواز بنے گا تو اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ان ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا، فہیم ملک سے بھی درخواست کروں گا کہ خدارا ہماری آواز بنے، ہم آپ کی کلاس کے لوگ ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، تو ہماری آواز آج اگر ہم یہی بات کریں گے کہ نہیں یار وہ مضبوط ہے، مضبوط اللہ کی ذات کو میں مانتا ہوں، صرف اللہ کی ذات مضبوط ہے، کوئی مضبوط نہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لیڈر بنایا۔ میں یہاں پر پنڈی کے اپنی جماعت کے، جو سابقہ جماعت کے ان لوگوں سے، ان ورکروں سے درخواست کرتا ہوں میری آواز بنے، میرے بازو بنے اور میری قوت بنے۔ اور یہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بالخصوص، جس گھر میں ماں سلامت ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میری ان اللہ کے ولیوں سے درخواست ہے کہ اس بچے کی آواز بنے اور اس کے نشان، انتخابی نشان مائک پر مور لگائیں، اس لیے لگائیں کہ میم سے میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم سے مدینہ، میم سے مکہ، میم سے مسجد، میم سے ماں، جس سے ہیں دونوں جہاں، وما علینا الا البلاغ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بہت شکریہ جی آپ سب، ماشاءاللہ۔ آپ مہمانوں کا سب سے پہلے بہت شکریہ، اور جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ اس حلقے کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات شروع ہوئی ہے تو میں نے کہا 2-4 پوائنٹس کا اضافہ کر دوں جو اس علاقے کے حقیقی مسائل پچھلے 30-40 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ جو مسائل میں نے بچپن میں دیکھے تھے وہ اس طرح ہی موجود ہے۔ یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی حکومت آنے والی ہے، اگر ہم اس کو ووٹ دیں گے تو وہ ترقیاتی کام کروائے گا۔ یہاں پہ پچھلے 10 سال سے جس پارٹی کی حکومت تھی اور وہ برسر اقتدار بھی تھی اور ان کے نمائندے بھی یہاں موجود تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو مسئلہ صفائی کا آج سے 10-20 سال پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہے، جو لائٹس کے نظام کا مسئلہ پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہے، جو کرپشن کا تھانوں میں اور دیگر سرکاری اداروں میں، پٹوار خانوں میں موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے، جو ہسپتالوں کا مسئلہ اس وقت موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور جو سب سے بڑھ کر راولپنڈی شہر میں جو ایک قبرستان کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کوئی قبرستان نہیں ہے، جینا تو مشکل ہے ہی ہے، مرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ غریب آدمی کے گھر میں جب کوئی میت ہوتی ہے تو اسے دکھ اس سے زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں پیسے کہاں سے پورے کروں گا، میں قبر کہاں سے بنواؤں گا۔ تو اتنا بڑا مسئلہ یہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس ماحول کے اندر عورت کا محفوظ ہونا، عورت کا مضبوط ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس ملک سے کرپشن کا نکلنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اپنا لاء گریجویشن کیا، اس کے بعد جب میں نے سیاسیات میں ایک ماسٹرز کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آ گئی،
سیاسی تاریخ کو پڑھ کر کہ یار ان لوگوں نے کم سے کم ان مسائل کو حل نہیں کرنا. تو اس بار میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑ کر عوام کی آواز بن کر ایک نوجوان قیادت کی صورت میں سامنے آؤں اور لوگوں کو یہ باور کرواؤں یہ الیکشن لڑنے کے عمل سے ان کو یہ بتاؤں کہ ہاں غریب لوگ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, کہ ہاں ورکر کے بچے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, کہ ہاں اس ملک کو ان دشواریوں سے نوجوان ہی نکال سکتے ہیں. اس سب کے بعد تھوڑا سا اپنے جو مخالف کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کروں, ذاتیات کی بات تو ایک طرف ان کی جو مورل ویلیوز ہیں, ایک کہتا ہے جی میں 30 سال سے بڑے بڑے فخر سے کہتا ہے میں 30 سال سے اس علاقے کا نمائندہ ہوں, میں راولپنڈی کا بیٹا ہوں, میں نے یہ کیا, میں اب وہ پہلے راولپنڈی کے بیٹے تھے اب ان کی ترقی ہوگی اب وہ پاکستان کے بیٹے بن گئے ہیں. تو یہ, اور جو دوسرے ہیں وہ ہر جگہ سب کچھ ہے, وہ ڈیزائنر بھی بن جاتے ہیں, وہ آرکیٹیکٹ بھی بن جاتے ہیں, کوئی اسپتال بن رہا ہوتا ہے وہ اس کے باہر جا کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی میں بنوا رہا ہوں, یہ بھی میں بنوا رہا ہوں, یہ بھی میں بنوا رہا ہوں. تو ان دونوں سے ایک نے سیاست کی ہے اپنی 20-30 سال کی ایک لئی ایکسپریس وے کے اوپر کہ میں لئی ایکسپریس وے بنواؤں گا, وہ منصوبہ جو کا تو اسی طرح, اور ساتھ ہی وہ بندہ کہتا تھا کہ جی میں ٹی بی اسپتال بنواؤں گا. جو بندہ اپنے 4 ٹینیورز میں ایک ہسپتال نہیں مکمل کروا سکا اس شہر کے اندر, اخلاقی طور پہ اسے سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ, اس کو اب چلے اس کا مورل ویلیوز کو بھی چھوڑ دے, اس کی اب کریڈیبلٹی دیکھیں کہ وہ میٹرو بس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ راولپنڈی میں ایک میٹرو بس سروس بنی ہوئی ہے وہ میں نے بنوائی ہے. ارے بھائی تم ڈیزائنر ہو, تم آرکیٹیکچر ہو, تم نے کوئی تعلیم لی ہوئی تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے, کمشنر ریٹائرڈ زاہد سعید صاحب ہے ان کے انڈر یہ منصوبہ بنا, سب اس بات کو جانتے ہیں. صرف تصویریں کھنچوا لینے سے کوئی منصوبہ آپ کے انڈر نہیں آ جاتا کہ آپ نے اگر اس منصوبے کے باہر اس کے افتتاح میں جا کر 2-4 تصویریں کھنچوا لی تو وہ منصوبہ آپ نے بنایا. تو قومی لحاظ سے بھی ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں اور جو علاقائی لیول پہ ہمارے مسائل ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو خدارہ 8 فروری کو مائک کے انتخابی نشان پر مہر لگائیں تاکہ ہم حقیقی بدلاؤ لا سکیں, تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان مسائل سے بچا سکیں جن مسائل کا سامنا میں نے ایز اسٹوڈنٹ, ایز انٹرنی ان اینی کمپنی یا ابھی بھی ایز وکیل میں جن مسائل کا سامنا کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی.